نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اکرام۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے واقعہ کربلا میں کوفیوں کا کردار۔ محرم کے آغاز سے ہی آپ واقعہ کربلا میں رونما ہونے والے واقعات مختلف نوعیت سے، مختلف پہلوؤں سے، مختلف انداز سے لوگ آپ کو سناتے ہیں اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔ تقریباً لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ واقعہ کربلا جو ہے واقعی جو ہے ایک المناک واقعہ ہے، جس میں جتنا بھی اس واقعے میں ملوث لوگوں کی مذمت کی جائے یا ان کے خلاف گفتگو کی جائے تو وہ کم ہے، جتنا ظلم اور جبر انہوں نے وہاں واقعہ کربلا کے میدان میں کیا۔ ہم اس پہلو پہ گفتگو کریں گے کہ واقعہ کربلا رونما ہونے سے پہلے کیا حالات رونما ہوئے۔ پتہ چلے کہ بھئی واقعہ کربلا کی نوعیت جو یہاں تک نوبت آئی کہ نواسِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قربانی اور اپنے اہل خانہ کی قربانی پیش کرنا پڑ گئی، اس سے پہلے کیا واقعات تھے، اس سے پہلے کے واقعات پہ ذرا گفتگو کرتے ہیں۔ وقت مختصر ہے، مختصراً موٹے موٹے واقعات بیان کر کے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ واقعہ کربلا میں ہوا یہ کہ بیعت کا معاملہ رہا۔ بیعت کا معاملہ ایسے رہا کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت طلب کرنا شروع کی، اور بیٹے کا کردار چونکہ فاسق و فاجر، شرابی، جواری، زانی اور مختلف القابات اس کے نام سے تھے اور مختلف نوعیت سے لوگ اس کو جانتے تھے، لہٰذا کوئی بھی ذی شعور شخص اور کوئی بھی ایسا معزز آدمی جو ہے وہ اس کی بیعت کرنے کو تیار نہ تھا۔ تو امیر معاویہ کی کوشش بھی یہی رہی کہ جید لوگوں کو پہلے کور کیا جائے، جیسے عبداللہ بن عمر، اسد ابن عباس اور عبداللہ بن زبیر اور یہ مولا حسین اور ان کی فیملی اور یہ سارے لوگوں سے جو ہے وہ بیعت طلب کی جائے، تاکہ ان کی بیعت ہو تو پھر لوگوں کو ایک راستہ مل جائے کہ بھئی جب حسین نے امام اہل بیت اطہار نے جب بیعت کر لی تو پھر ہماری بیعت کیا معنی رکھتی ہے۔ بہرحال اس نے وہاں سے قاصد بھیجے اور وہ بیعت کا سلسلہ یعنی اصرار شروع ہوا کہ بیعت کی جائے، بیعت کی جائے، بیعت کی جائے۔ مولا حسین نے مدینہ میں جو کہ پریشر بہت زیادہ آیا تو مدینہ چھوڑ کے مکہ تشریف لے آیا کہ بھئی یہاں رہیں گے۔ تو مکے میں حالات و واقعات ذرا کچھ دوسرے نوعیت کے ہوتے کہ یہاں لڑائی جھگڑا حرم میں، ایک جھوم مارنا بھی حرام ہے، کسی کا خون بہانا حرام ہے۔ اس طریقے سے یہ ہے کہ آپ پرسکون زندگی یہاں گزار لیں گے، لہٰذا یہاں بیعت کا پریشر اتنا ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ یہ سوچ کر آپ نے مدینہ چھوڑ دیا، وہ مدینہ جس پہ آپ کے نانا جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک تھا، وہ چھوڑ دیا اور مکے میں آ کے رہائش۔ لیکن یہاں بھی پریشر رہا۔ اب پریشر مختلف نوعیت کا تھا۔ نوعیت کچھ اس طرح کی تھی کہ کوفے کے لوگوں نے تحریر لکھنا شروع کی، لیٹرز جس کو ہم بولتے ہیں نا، لیٹر، تحریر، چٹھی یا خطوط یا اس طرح کی چیزیں۔ بہرحال اس زمانے میں انہوں نے تقریباً کچھ روایتوں میں ہے کہ 150 خطوط لکھے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1500 تک خطوط آ گئے۔ ہم 1500 کی بات نہیں کرتے، صرف 150 کی بات کریں۔ اگر 150 خطوط پر بھی اکتفا کیا جائے تو اس زمانے میں 15 سے 20 دن لگتے تھے آمد و رفت، یعنی آنا جانا، اتنا طویل سفر تھا کوفے سے مکے تک۔ تو بہرحال اس میں بڑے نامور لوگوں کے خطوط بھی آئے، جس میں مطلب بہت خاص لوگ، حضرت عبید اللہ سقفی رضی اللہ تعالیٰ کا بھتیجا مختار سقفی اور ہانی اروا، حبیب اور مسیب عدی اور مختلف نام، اور بھی خاص لوگوں کے نام۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے ایک آواز پہ 4-5 ہزار لوگ جو ہے وہ جمع ہو جاتے تھے۔ یہ معززین میں شمار ہوتے تھے، کوفے کے معزز لوگ تھے، سردار ٹائپ کے لوگ تھے، یعنی یہ یوں سمجھ لیا آج کے دور میں اگر ہم کہیں تو وڈیرے، جن کا ایک آواز میں لوگ جمع ہو جائیں۔ آج کے وڈیروں کی طرح نہیں تھے، بہرحال وہ اس زمانے کے وڈیروں کی طرح تھے۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیدہ لوگ جو تھے، جنہوں نے مطلب
مولا حسین کو خطوط لکھے، اور خطوط میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو کچھ مضامین کچھ اس طرح کے ہوتے تھے کہ اے مولا حسین، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، آپ کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر جو ہے جان مال قربان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے تو امیر معاویہ کو بھی نہیں مانا تھا، بیعت نہیں کی تھی، چہ جائے کہ اس کے نالائق بیٹے یزید کی بیعت کریں، لہذا آپ آ جائیے، تشریف لائیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور آپ ہی کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، یا آپ ہی کو اپنا رہبر اور رہنما بنانا چاہتے ہیں۔ اچھا جی، اب حضور یہ مولا حسین کے خدمت میں بے شمار خطوط جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آتے رہے، جسے میں نے کہا کہ 1500 یا 150 یا جو بھی ہے خطوط یہ آ گئے، تو آپ نظر انداز کرتے رہے ان خطوط کو۔ بہرحال پھر مضامین کچھ اس قسم کے آنے لگ گئے کہ جس میں یہ لکھا جاتا رہا کہ بھئی کل روز قیامت اگر اللہ ہم سے پوچھے گا کہ آپ نے یزید کی بیعت کیوں کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ ہم نے تیرے نبی کے نواسے کو خطوط لکھے تھے، وہ نہیں آئے ہماری دعوت پہ، اس لیے بامر مجبوری ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ اس قسم کے مضامین جس میں جو مولا حسین تو شرعی طور پہ مجبور ہو گئے کہ وہ وہاں تشریف لائیں۔ بہرحال اب انہوں نے کیا کیا کہ آگے سے بات ایک اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو جو ہے وہ اپنا سفیر مقرر کر کے، نائب مقرر کر کے وہ کوفے میں بھیج دیا۔ کوفے میں جو چیدہ جو لوگ تھے، بڑے بڑے جو ارواحانی حبیب اور مختار سقفی، اور یعنی مختار سقفی وہ شخص تھے جنہوں نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی اور جان مال قربان کرنے کا یقین دیا۔